بلکہ اس کی فضیلت دیکھیں، اس کی نسبت دیکھیں۔ میں بازار سے کپڑا خرید کر خود اپنے ہاتھوں سے اپنے سر پہ باندھ لوں، اس کپڑے کی وہ قیمت نہیں ہوگی جو میرے استاد میرے سر پہ دستار باندھیں۔ آج یہ 5 خوش نصیب اپنے ہاتھوں سے اپنے سر پہ دستار نہیں باندھیں گے، بلکہ علماء ان کے سر پہ دستار رکھیں گے، بزرگ ان کے سر پہ دستار رکھیں گے۔ میں کئی ایسے علماء کو جانتا ہوں جن کے سروں پہ محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد صاحب لائل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دستار باندھی تو ساری زندگی انہوں نے اس کپڑے کو سنبھال کے رکھا۔ جب بیمار ہوئے، آخری وقت آ گیا تو اپنی اولاد کو وصیت کی، یہ دستار میرے سر پہ میرے استادوں نے باندھی تھی، میں نے اسے اپنی بخشش کا وسیلہ سمجھ کے ساری زندگی سنبھال کے رکھا ہے، میرے وصال کے بعد اسے میرے کفن کی چادروں میں شامل کر لیں۔ جنہوں نے اس کی فضیلت کو سمجھا، انہوں نے اس دستار کو اپنے لیے بخشش کا وسیلہ بنا لیا۔ آج یہ دستار جن گھروں میں جائے گی ان گھروں میں فضیلت جا رہی ہے۔ یہ دستار باندھ کے طلباء جن گھروں میں جائیں گے ان گھروں میں برکتیں جا رہی ہیں، فضیلتیں جا رہی ہیں۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن حفظ کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے 10 گناہگاروں کی شفاعت کا حق دے گا۔ شاید حدیث پاک کا صحیح مفہوم میں نہیں بیان کر سکا، دور حاضر کی ایک مثال دے رہا ہوں، دور حاضر کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن کو جنت کے 10 ویزے دیے جائیں گے۔ اگر حکومت پاکستان اعلان کرے کہ جس نے قرآن حفظ کیا ہم اسے امریکہ کے 10 ویزے دیں گے، تو کیا خیال ہے اس مدرسے میں کوئی جگہ ملتی؟ اگر حکومت پاکستان اعلان کر دے کہ جس نے قرآن حفظ کیا ہم اسے انگلینڈ کے 10 ویزے لگوا دیں گے، تو کیا خیال ہے جس کے 2 بچے ہوتے دونوں کو حافظ بناتا؟ انگلینڈ کے 20 ویزے مل جائیں گے۔ امریکہ پہنچنا، انگلینڈ پہنچنا کامیابی ہے یا جنت میں پہنچ جانا کامیابی ہے؟ قیامت کے دن جو حساب کتاب کے بعد بخشا گیا اور جنت میں پہنچ گیا وہ بہت بڑا کامیاب ہے، لیکن جو حساب کے بغیر ہی بخش دیا جائے۔ حدیث پاک ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن حفظ کیا اللہ اسے بغیر حساب کی بخشش عطا فرما دے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے حافظ قرآن کی تعظیم من جملہ تعظیم خداوندی ہے۔ حافظ قرآن کی تعظیم، حافظ قرآن سے محبت کرنا، حافظ قرآن کی عزت کرنا، حافظ قرآن کا ادب کرنا، فرمایا یہ من جملہ تعظیم خداوندی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حافظ نے قرآن یاد کیا ہے، ہم قرآن کی وجہ سے حافظ سے محبت کر رہے ہیں تو یہ محبت پھر اللہ کی وجہ سے ہے۔ جو محبت قرآن کی وجہ سے کی جا رہی ہے وہ من جملہ تعظیم خداوندی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ طلباء جنہوں نے الحمد سے والناس تک پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ میں انہیں بھی مبارک پیش کرتا ہوں اور ان اساتذہ کو بھی جنہوں نے قرآن پڑھایا، سبق سنا، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور وہ والدین جنہوں نے اپنی اولاد کو حافظ بنایا ہے میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے جس شخص نے ساری زندگی میں ایک آیت بھی شوق سے سنی ہے اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا۔
بعض دوستوں نے تو خوش ہو کے سبحان اللہ کہہ دیا، تائید کی کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، قرآن واقعتاً ایسا ہی کلام ہے۔ بعض سوچ میں پڑ گئے کہیں میں مبالغے سے کام تو نہیں لے رہا کہ آیت ایک سنی اور قبر کی روشنی مل گئی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں کہ خالق کے کلام کی ساری شانوں کو سمجھ سکے۔ مخلوق کے بس کی بات نہیں، ہمارا ذہن محدود ہے، قرآن کی شانیں لامحدود ہیں۔ کسی مقام پہ جا کے قرآن کی شانیں ختم نہیں ہو جاتی، فضائل کی آخری حد نہیں آ جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مخلوق کا کلام ہے ہی نہیں، یہ خالق کا کلام ہے۔ اس کی ساری شانوں کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ قرآن پاک میں بڑی مشہور آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون۔ اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں کہ قرآن سننے سے، تلاوت سماعت کرنے سے رحمتیں ملتی ہیں۔ جب قرآن سننے سے قبر روشن ہوتی ہے، حدیث پاک ہے جب اس مومن کی قبر میں نور پھیلے گا، وہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ فرشتے کہیں گے فلاں محفل میں تو نے قرآن کی ایک آیت سنی تھی، اللہ نے تیری قبر کو روشن کر دیا ہے۔ اب آپ سارے باشعور بیٹھے ہیں، اگر قرآن سننے کی اتنی برکت ہے تو قرآن پڑھنے کی کتنی فضیلت ہوگی۔ جب قرآن پڑھنا، ایک اور حدیث پاک میرے سامنے آئی، یہ بخاری شریف میں ہے، حبک ایہا ادخلک الجنۃ۔ ایک صحابی سے حضور نے فرمایا سورت اخلاص کی محبت ہی تجھے جنت میں لے جائے گی۔ سورہ اخلاص کی محبت ہی جنت میں لے جائے گی۔ جس کتاب کی محبت کی یہ فضیلت ہے، تلاوت کی شان کیا ہوگی؟ اور جب تلاوت بے پناہ شانوں کی حامل ہے تو پھر جو اسے یاد کر لے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے، سر کی آنکھوں سے نہ دیکھے کہ ادارے کی جگہ کتنی ہے، ادارے کے کمرے کتنے ہیں، عمارت کیسی بنی ہوئی ہے، سر کی آنکھوں سے نہ دیکھیں، ایمان کی آنکھوں سے دیکھیں یہاں دولت کون سی بانٹی جا رہی ہے، یہاں خزانہ کون سا تقسیم ہو رہا ہے۔ آئندہ دور میں ہمیں اسلام کی ضرورت ہے تو ہمیں ان مدارس کی ضرورت ہے۔ رمضان شریف آ رہا ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے، شعبان آگے رمضان۔ پوری دنیا میں مسجدوں کے اندر نماز تراویح میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، چاہے الحمد سے والناس تک پورا پڑھا جائے، چاہے صورتیں پڑھی جائیں، قرآن پڑھا جاتا ہے نماز تراویح میں۔ یہ تراویحاں پڑھانے والے حافظ کون ہمیں تیار کر کے دے رہا ہے؟ یہ یونیورسٹیوں میں تیار ہوتے ہیں، یہ کالجوں میں تیار ہوتے ہیں، یہ حافظ سکولوں میں تیار ہوتے ہیں۔ سکول ہمیں وہ حافظ تیار کر کے دے رہے ہیں جو مسجدوں میں تراویح پڑھاتے ہیں۔ ہمیں مستقبل میں اسلام کی ضرورت ہے تو ان مدرسوں کی ضرورت ہے۔ 3 بنیادی ادارے ہیں جہاں سے اسلام معاشرے تک پہنچتا ہے، مسجد، مدرسہ، خانقاہ۔ کتنے ادارے ہیں؟ بندے بھی 3 ہی بولے ہیں۔ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ ہے کہ دروے بود کیلو کالے محمد۔ یہ 3 ادارے ہیں جہاں سے اسلام معاشرے تک پہنچتا ہے، مسجد، مدرسہ، خانقاہ۔ ان تینوں میں بھی بنیادی حیثیت مدرسے کی ہے۔ مسجد کو ضرورت ہے امام کی، مسجد کو ضرورت ہے خطیب کی۔ یہ امام اور خطیب کہاں تیار ہوتے ہیں؟ مدرسوں میں تیار ہوتے ہیں۔ خانقاہ کو ضرورت ہے ایسے سجادہ نشین کی جو دین کو سمجھتا ہو، باج علموں جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ۔ خانقاہ کو بھی ایسے سجادہ نشین کی ضرورت ہے جسے پتا ہو میں کس مسند پہ بیٹھا ہوں، جسے پتا ہو کہ کون سا خزانہ میں نے عوام میں تقسیم کرنا ہے۔ تو خانقاہ کو بھی ایسے سجادہ نشین کی ضرورت ہے جس کے پاس دین کا علم۔
میں بہت سارے ایسے آستانوں کو جانتا ہوں جن کے ہاں تو بڑے آستانوں پہ تو بڑے سلسلے ہیں، بہت بڑے بڑے شاہانہ سلسلے ہیں، لیکن ان کے صاحبزادے مدرسوں میں طالب علم بن کے پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی اولاد کو مدارس میں بھیجا ہوا ہے اور وہاں وہ دین سیکھ رہے ہیں۔ تو جس ادارے میں آپ بیٹھے ہیں سر کی آنکھوں سے ہی نہ دیکھیں دیواریں کیسی ہیں، جگہ کتنی ہے، ایمان کی نظر سے دیکھیں یہاں دولت کون سی بانٹی جا رہی ہے۔ مستقبل میں یہی ادارے ہیں جو ہماری دینی ضرورت پوری کریں۔ اور آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، عالم کفر نے جب نیٹ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے اور دیگر طریقوں سے اسلامی نظام تعلیم کو ختم کیا، اسلامی نظام معیشت کو ختم کیا، اسلامی معاشرت کو ختم کیا، اس وقت اگر میدان میں کھڑے ہو کے کوئی اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے تو وہ یہ ادارے ہی کر رہے ہیں، یہ ادارے ہی ہیں، یہ دینی مدارس ہی ہیں جو ہر شے سے بے نیاز ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے قسم پرسی کے عالم میں بھی تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ بھی استاد پڑھا رہے ہیں۔ میں اسپین گیا، اس مسجد میں بھی، مسجد کرتبہ، جہاں پہ نماز پڑھنے پہ پابندی ہے، جب وہاں کوئی وزٹر جاتا ہے تو کہتے ہیں نو پرے، نماز نہیں پڑھنی، پولیس والے وہاں ڈیوٹی دیتے ہیں کسی کو نماز نہیں پڑھنے، ہے مسجد اور بڑی عظیم الشان تاریخی مسجد ہے۔ میں پریشان ہو گیا، بندہ مسجد میں آئے اور نماز نہ پڑھے اور پابندی ہو کے نہیں پڑھنی۔ تو مجھے میرے استادوں نے بتایا، انہوں نے کہا جب زوال کا وقت ہوتا ہے تو مسجد میں بھی نماز نہیں پڑھتے۔ مسئلہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، پاکستان میں بھی مسجد کے اندر آپ ہوں، زوال کا وقت ہو، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک زوال وہ ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، صبح سورج طلوع ہوتے ہوئے، دوپہر کو نصف النہار اور شام کے وقت جب سورج ڈوب رہا ہو۔ ایک زوال وہ ہے جو کئی صدیوں تک جاری رہتا ہے۔ آج میں ان علماء کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے حضور کے مصلی پہ گرد نہیں پڑنے دی۔ جب ہم لوگ فجر کے وقت، اذان فجر کے وقت گھروں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اٹھ کے اذان فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان مدارس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ مدارس، ہمیں کیوں محبت ہے ان علماء سے؟ میں نہیں جانتا علامہ عدنان ظہیر صاحب کس ذات برادری سے تعلق رکھتے ہیں، قاری فخر الدین صاحب سے مجھے محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ طلباء جو اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، یہ کس کے مہمان ہیں؟ اس مدرسے میں جو طالب علم پڑھ رہے ہیں، یہ قاری فخر الدین صاحب کے مہمان نہیں، یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں جو حضور کا دین سیکھنے آئے ہیں۔ قاری فخر الدین صاحب ہوں یا فدا یونس صاحب ہوں، عدنان ظہیر صاحب ہوں یا قاری شمریز صاحب ہوں، یہ علماء حضور کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ مسافر طلباء جو دین سیکھنے کے لیے آئے، مسافر طلباء مہمان حضور کے ہیں، اور اس ادارے سے محبت کرنے والے لوگ حضور کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، رشد و ہدایت کا مرکز بنائے۔ آج ہمیں سکون کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے ذہن سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ سکون دولت میں ہے، سکون منصب میں ہے، دولت مل گئی سکون مل جائے گا، اونچا منصب مل گیا سکون مل جائے گا۔ یورپ کا ایک ملک ہے سوئٹزرلینڈ، بڑا خوبصورت ملک ہے اور امیر ترین ملک ہے۔ دنیا بھر کے کرپٹ حکمرانوں کی دولت سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پڑی ہوئی ہے۔ میں 2-3 دفعہ سوئٹزرلینڈ گیا ہوں، میں بڑا حیران ہوا یہ سن کر کہ سوئٹزرلینڈ میں سرکاری سطح پر اجازت ہے خودکشی کرنے کی۔ وہاں پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کیا ہے کہ اگر کوئی خودکشی کرنا چاہے، ہسپتال جا کے ڈاکٹر کو کہ میں مرنا چاہتا ہوں، وہ انجیکشن لگا دے گا۔
وہاں خودکشی کرنا جرم نہیں، اجازت دے دی گئی ہے۔ اور میرے پاس موبائل میں وہ مشین کی تصویر موجود ہے جو سائنسدانوں نے اس لیے بنائی ہے کہ آسان خودکشی، بندہ تکلیف سے نہ مرے، اسے اس مشین میں لٹائیں، ڈاکٹر اس کو آپریٹ کرتا ہے مشین کو، بندہ آرام سے مر جاتا ہے۔ میں حیران ہوا، سوئٹزرلینڈ دنیا کا امیر ترین ملک، خوبصورت ملک، یہاں لوگ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ پتہ چلا دولت سے چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، سکون نہیں خریدا جا سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ اگر صرف دولت سے سکون ملتا تو امریکہ، برطانیہ، یورپ میں لوگ خودکشیاں نہ کرتے۔ اگر ان امیر ترین ملکوں میں بھی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے صرف دولت سے سکون نہیں ملتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ کس سے ملے گا؟ اللہ کے قرآن، اللہ کا ذکر ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا ہم ہیں، ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حدیث پاک المستدرک میں میرے آقا کریم نے فرمایا اعمروا بہ بیوتکم واعمروا بہ قلوبکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن تمہارے دل بھی آباد کر دے گا، تمہارے گھر بھی آباد کر دے گا۔ اعمروا بہ قلوبکم واعمروا بہ بیوتکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن تمہارے دل بھی آباد کر دے گا، قرآن تمہارے گھر بھی آباد کر دے گا۔ ہماری ضرورت کی چیز قرآن پاک کے پاس موجود ہے۔ اور المستدرک میں ہی یہ حدیث پاک ہے، ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، فرمایا یہ قرآن ایک ایسا دسترخواں ہے جس پہ رب نے آخرت کی نعمتیں چن دی ہیں۔ بسا اوقات دسترخوان بچھایا جاتا ہے، اس پہ روٹی، سالن، پھل رکھ دیا گیا، آؤ جی کھانا کھا لو، تو جسے بھوک لگی ہے وہ شوق سے دسترخوان پہ بیٹھے گا، بھوک مٹائے گا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، یہ قرآن ایک ایسا دسترخواں ہے جس پہ رب نے آخرت کی نعمتیں رکھ دی۔ میں نے خطبہ کے دوران سورہ صاد کی آیت نمبر 29 تلاوت کی ہے۔ اب تک میں نے قرآن کی برکتیں بیان کی ہیں اور دنیا اور آخرت کی برکتیں بیان کی ہیں۔ قرآن سکون بھی دیتا ہے، قرآن گھروں کو آباد بھی کرتا ہے، قرآن جنت کی ضمانت بھی دیتا ہے، قرآن قبر کو روشن بھی کرتا ہے۔ یہ بات میں نے حدیثوں سے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب اس پر مہر تصدیق آیت سے لگا رہا ہوں۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، فرمایا وہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے۔ قرآن صرف علم نہیں دے رہا، قرآن برکتیں بھی تقسیم کر رہا ہے۔ کتاب، یہ مصدر ہے لیکن مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کو معرفہ بنا رہے اگلا فعل انزلناہ، وہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ انزلناہ کا لفظ بتاتا ہے قرآن اس دنیا کی چیز نہیں، یہاں اسے اتارا گیا ہے، یہاں اسے نازل کیا گیا ہے۔ حضور حیدر کرار شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کیا کوئی آدمی دنیا میں بیٹھ کے جنتی میوے کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کھا سکتا ہے۔ جو مہمان تشریف لائے، علماء تشریف لائے، بزرگ تشریف لائے، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ استاذ العلماء یادگار اسلاف حضرت علامہ محمد یوسف سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی تشریف لا چکے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ بھی رونق افروز ہوں گے۔ آج کے اس جلسے کی نسبت سے، توسط سے ہمیں بہت سارے علماء مشائخ کی زیارت بھی نصیب ہو رہی ہے اور شرف صحبت بھی مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میزبانوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔
میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی اس کے حوالے سے ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں، کتاب انزلناہ، وہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے۔ یہ اتارنے کا لفظ بتا رہا ہے قرآن اس دنیا کی چیز نہیں، یہاں اسے اتارا گیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کتاب کو شب قدر میں اتارا ہے۔ کتنی آیتیں ایسی ہیں جن میں اتارنے کا ذکر ہے۔ حدیث پاک ہے تبرک بالقرآن، فرمایا قرآن سے برکت حاصل کرو، فإنہ کتاب اللہ، بے شک یہ اللہ کی کتاب، فإنہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، خارج منہ، اس کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو قرآن پاک اس دنیا کی شے نہیں، یہاں اسے کیوں بھیجا گیا، کیوں اتارا گیا؟ حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے فرمایا، یہ حدیث المستدرک میں ہے، فرمایا یوں سمجھو ایک رسہ ہے جس کا ایک سرا تم نے پکڑ لیا ہے اور دوسرا سرا بارگاہ ذوالجلال میں ہے۔ تو جس نے قرآن سے تعلق جوڑ لیا اس کا اللہ سے تعلق جڑ گیا۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے قرآن کو معیار قرار دیا، کس چیز کا؟ فرمایا اگر کوئی یہ دعویٰ کرے مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو یہ دیکھو کیا اسے قرآن سے محبت ہے؟ اگر اسے قرآن سے محبت نہیں تو نہ خدا سے محبت ہے نہ رسول سے محبت، اور اگر اسے قرآن سے محبت ہے تو وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، اسے خدا سے بھی محبت ہے، اسے رسول سے بھی محبت ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمیں قرآن سے کتنی محبت ہے، ہم قرآن کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک، وہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا آپ کی طرف۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھے کہ قرآن کیا ہے تو کیا آپ اسے بتا سکتے ہیں قرآن کیا ہے؟ بتائیں گے تو تب جب خود پتہ ہوگا کہ قرآن کیا ہے۔ ایک ہے اس کی اصطلاحی تعریف، اس کی طرف نہیں جا رہا تاکہ گفتگو بوجھل اور مشکل نہ ہو۔ اللہ کا کلام جو آخری نبی پہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اسے قرآن کہتے ہیں۔ اس میں دو باتیں بطور خاص یاد رکھنے والی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں۔ اس پر بھی دور حاضر سے ایک مثال پیش کر رہا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، خالق کا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ فرانس کا ایک اسکالر گزرا ہے، سائنسدان بھی تھا، ڈاکٹر بھی تھا، مورس بوکائے۔ اس نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، پھڑک اٹھا۔ پھڑکنے کا مطلب جانتے ہیں؟ الحمدللہ استاذ المجودین، یادگار اسلاف، استاذ الاساتذہ حضرت قبلہ علامہ محمد یوسف سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ رونق افروز ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں، علم و فضل میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور آپ نے خدمت دین کے جو گلشن آباد کیے ہیں اللہ انہیں ہمیشہ پربہار رکھے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مخلوق کا کلام نہیں، خالق ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے کہ اس پر کوئی دلیل دو تو میں کہتا ہوں ہماری کتابیں نہیں پڑھتے نہ پڑھو، تمہاری اپنی قوم کا بندہ ہے مورس بوکائے، فرانسیسی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے دا بائبل، دا قرآن اینڈ دا سائنس۔ اس نے ایک آیت پڑھی، پھڑک اٹھا اور اسلام قبول کر لیا۔ علامہ اقبال نے دعا مانگی تھی، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔
مورس بکائے نے ایک آیت پڑھی، اسلام قبول کر لیا۔ کون سی آیت تھی؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب دوزخیوں کی کھال جل جائے گی ہم انہیں نئی جلد دیں گے، جلد کھال، تاکہ وہ عذاب محسوس کریں۔ مورس بکائیے نے کہا درد محسوس کرنے میں جلد کا کردار کیا ہے؟ چونکہ خود ڈاکٹر تھا، اس بات کو سمجھتا تھا، اس نے کہا اس پر 1 صدی پہلے تحقیق ہوئی ہے، 100 سال پہلے اس پر ریسرچ ہوئی ہے میڈیکل سائنس والوں نے، جلد کا کردار کیا ہے جسم میں، اور جلد کیا کردار ادا کرتی ہے درد محسوس کرنے میں، یہ 100 سال پہلے ڈاکٹروں نے تحقیق کی۔ کہتے ہیں 1400 سال پہلے عرب میں تو کوئی سائنسی ادارہ نہیں تھا، میڈیکل کا ادارہ نہیں تھا جو جلد پر ریسرچ کر رہا ہو۔ جس نبی نے 1400 سال پہلے جلد کا یہ کردار بیان کیا ہے، وہ اللہ کا کلام ہی دنیا کو سنا رہا ہے۔ میں جب ابھی اسکول پڑھتا تھا تو سائنس کی کتاب میں غالباً میٹرک میں پڑھا تھا کہ یہ جو جوڑے ہیں نا، مرد اور عورت، مذکر مؤنث، نر مادہ، یہ صرف انسانوں میں یا چوپایوں میں ہی نہیں، نر اور مادہ درختوں میں بھی ہے۔ بعض درخت مذکر ہیں، بعض مؤنث ہیں۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا یہ سائنسدانوں نے کوئی تحقیق کی ہے؟ پر جب درس نظامی کیا، قرآن پاک ترجمے سے پڑھا، پتہ چلا 1400 سال پہلے یہ بات قرآن نے بیان کی۔ سورہ یاسین پڑھ کے دیکھیں، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، قرآن بتا رہا ہے زمین جو نباتات اگاتی ہے ان کے بھی جوڑے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں جس دور میں قرآن نازل ہوا ہے اس دور میں عرب کے اندر کوئی ادارہ تھا جو درختوں پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ درختوں میں بھی جوڑے ہیں، نر اور مادہ ہیں؟ صرف عرب نہیں، اس وقت پوری دنیا میں کوئی ادارہ نہیں تھا جو درختوں پہ ریسرچ کر رہا ہو، جو درختوں کی قسمیں بیان کر رہا ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو دنیا کو علم دیا ہے، مما تنبت الارض، یہ مخلوق کا کلام ہے ہی نہیں، یہ کائنات بنانے والے کا کلام ہے۔ ہم سانس لے رہے ہیں آکسیجن میں، سائنسدان کہتے ہیں زمین پہ آکسیجن زیادہ ہے، جوں جوں زمین سے دور ہوتے جائیں آکسیجن گھٹتی جاتی ہے، اور ایک مقام ایسا آ جاتا ہے بلندی پہ جہاں آکسیجن کوئی نہیں، اگر وہاں سفر کرنا ہے تو آکسیجن ساتھ لے کے جانی ہے۔ زمین پہ آکسیجن زیادہ ہے، زمین سے دور ہوتے جائیں آسمان کی طرف آکسیجن گھٹتی جائے گی۔ سائنسدان آج کہہ رہے ہیں، قرآن 1400 سال پہلے بیان کر چکے ہیں، کأنما یصعد فی السماء، منافق کو اپنے سینے میں یوں گھٹن محسوس ہوتی ہے، کأنما یصعد فی السماء، جیسے کسی کو آسمان میں اٹھایا جائے تو وہ اپنے سینے میں گھٹن محسوس کرتا ہے۔ میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، سائنسدان آج ریسرچ کر کے جو بات بیان کر رہے ہیں، قرآن نے 1400 سال پہلے اس کو بیان کر دیا ہے۔ قرآن مخلوق کا کلام۔ جرمنی کا ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کوخ، اس نے ایک حدیث پڑھی، معانی الآثار میں وہ حدیث ہے کہ اگر کسی برتن کو کتا جھوٹا کرے تو 1 دفعہ اسے مٹی سے دھوو، 3 دفعہ پانی سے دھوو۔ اس نے 2 برتن لیے، کتے سے جھوٹے کروائے، ایک برتن کو کیمیکل سے دھویا، ادویات سے دھویا، جراثیم مارنے والی دوائیوں سے دھویا، پھر لیبارٹری میں چیک کیا، ابھی تک اس برتن کے اندر کتے کے منہ کے جراثیم موجود تھے، اثرات موجود تھے۔ اس نے دوسرا برتن لیا، کتے سے جھوٹا کروایا، 1 دفعہ مٹی سے دھویا، 3 دفعہ پانی سے دھویا، لیبارٹری میں چیک کیا، خوردبین کے ذریعے برتن کے پیندے کو دیکھ رہا ہے، زبان پہ جاری ہو گیا، میں مانتا ہوں محمد اللہ کے رسول۔ ساتھی ریسرچ سکالروں نے کہا اسلام قبول کرنے کا سبب کیا بنا ہے؟ اس نے یہی بات کی، اس نے کہا عرب میں کوئی سائنسی تحقیقی ادارہ نہیں تھا جو مٹی کے خواص پہ تحقیق کر رہا ہو۔ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے جو علم دنیا کو دیا ہے
وہ سچا علم ہے، میں انہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں جنہوں نے مٹی کو دیکھ کے اس کے اجزاء کو بیان فرما دیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم، بریلی کے تاجدار، اللہ آپ کے درجے اور بلند فرمائے۔ آج جو یہ نہیں نہ بتا سکتا نبی سیگا کون سا ہے، وہ کہتا ہے نبی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے، حالانکہ خود اسے یہ نہیں پتا نبی سیگا کون سا ہے۔ وہ جو جانتے تھے لفظ نبی کے اندر کون کون سے معانی اور وسعتیں ہیں، انہوں نے کہا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اللہ نے ہر شے میرے آقا کریم کی آنکھوں پہ عیاں فرما دی، ما کان و ما یکون کا علم عطا فرما دیا۔ جرمنی کا ذکر آیا تو ایمان افروزی کے لیے یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر کوہ کا ذکر آیا تو مجھے جرمنی کے ایک نو مسلم کا واقعہ یاد آیا۔ یہ شخص جس کا میں ابھی بیان کر رہا ہوں یہ بھی زندہ ہے، اس کا ٹیلی فون نمبر بھی میرے پاس ہے، اگر کوئی خود اس سے بات کر کے تحقیق کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور اگر جرمنی میں آپ کا کوئی عزیز رہتا ہو تو ایڈریس میں علی اعلان بتا رہا ہوں، اسٹوٹگارٹ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک شہر ہے نیورنبرگ، المدینہ مسجد، محمد عبد الرحمن۔ میں وہاں المدینہ مسجد میں ختم نبوت کانفرنس میں شامل ہوا۔ میرے میزبان دوستوں نے بتایا کہ یہ مسجد پہلے شراب خانہ تھی، نائٹ کلب تھا، اس کا مالک غیر مسلم تھا۔ جس دن اس نے اسلام قبول کیا ہے 4 کروڑ روپے کی جگہ مسجد کو دے دی۔ میں اس نو مسلم سے ملا، میں نے پوچھا تیرے کلمہ پڑھنے کا سبب کیا بنا ہے؟ اس نے ایک طویل واقعہ سنایا، کہتا ہے میں نے خواب دیکھا میں مسجد گیا ہوں اور نمازیوں کے جوتے صاف کر رہا ہوں۔ میں حیران ہوا، مسلمانوں کے جوتے صاف کر رہا ہوں۔ نہا خانہ دل سے ایک آواز آئی کہ عبادت گزاروں کے جوتے، عام مسلمانوں کے نہیں۔ میں نے کہا چلو خواب پورا کرتے ہیں۔ میں نے مسجد بلال والوں سے اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دے دی۔ اندر نمازی نماز پڑھ رہے تھے، باہر ان کے جوتے پڑے ہوئے تھے۔ میں جوتے صاف کر کے، نمازیوں کے جوتے صاف کر کے چمکا کے رکھ کے آ گیا۔ اس رات خواب میں مجھے مکہ شہر کی زیارت ہوئی۔ اب میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ یہ 2 خواب دیکھنے کے بعد میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ میں نے کہا میں پڑھوں تو صحیح اسلام کی دعوت کیا ہے، اسلام کس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ میں نے ترجمے والا قرآن منگایا تاکہ مجھے اسلام کی تعلیمات کا علم ہو، اسلام عقیدہ کیا دیتا ہے، زندگی کس طرح گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ میں نے ترجمے والا قرآن منگا لیا، الحمد سے والناس تک پورا ترجمہ پڑھا۔ دن 10-11 بجے بیٹھتا، شام تک میں ترجمہ پڑھتا رہتا۔ جس دن والناس تک ترجمہ مکمل ہو گیا، رات میں سو گیا، دوسرے دن اٹھا، بستر سے اتر رہا ہوں، کیا دیکھا دروازے میں حضور کھڑے ہیں، جاگتے ہوئے رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ یا اللہ جنہوں نے حضور کی زیارت پہ سبحان اللہ کہا انہیں حضور کا دیدار عطا فرما۔ کوئی معمولی نعمت ہے حضور کا دیدار؟ جے تو مل پویں تا میں لکھ دیاں، جے تو نہ ملے تا میں ککھ دیاں، پر دل وچ اڈیکاں رکھ دیاں کدی لے نمانی دی سار۔ وہ نو مسلم کہتے ہیں اتنا روب تھا حسن کا میں مسلسل دیکھ نہیں سکتا تھا، ایک نظر پڑی نظر جھک گئی، میں نے سمجھا شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، پھر میں نے اپنے ہاتھ ہلا کے دیکھے، نہیں میں نیند میں نہیں، میں جاگ رہا ہوں، بستر سے اتر رہا ہوں۔ اتنی حسین شخصیت، کہتا ہے دوبارہ میں نے نظر ڈالی، اب حضور دعا مانگ رہے ہیں، ہلتے ہوئے ہاتھ نظر آئے، مجھے یقین ہو گیا میں خواب نہیں دیکھ رہا، میں جاگتے ہوئے زندہ نبی کا دیدار کر رہا۔ وہ کہتا ہے حضور آئے ہیں کلمہ پڑھا گئے ہیں۔ جس دن مجھے جاگتے ہوئے حضور کی زیارت ہوئی ہے اس دن مغرب کے وقت میں شراب خانے آیا ہوں، ساری چیزیں باہر نکلوائی ہیں اور مغرب کی اذان وہاں پڑھا دی ہے۔ یہ میرے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے۔ جب وہ حضور کی زیارت کو بیان کر رہا تھا نا تو بڑا محبت آفری ماحول بنا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ حضور کا حلیہ پاک تو بیان کرو، آپ کا حسن پاک کیسا ہے؟
یقین جانیے اس نے وہی حلیہ بیان کیا ہے جو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن ایک جملہ وہ کمال وارفتگی محبت سے کہتا تھا، وہ کہتا ہے حضور صرف سونے نہیں، بہت سونے۔ جب اس نے یہ بات کی نا کہ ان کا حسن لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، جمال نبوی کے لیے لفظ تھوڑے ہیں، حسن زیادہ ہے، مجھے حضرت عبداللہ بن رواحہ کا شعر یاد آ گیا۔ شاعر دربار رسالت عبداللہ بن رواحہ حضور کے دربار میں کھڑے ہو کے عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کوئی معجزہ نہ لے کے آتے، آپ کا چہرہ ہی بیان کر رہے ہیں آپ اللہ کے رسول بن کے آئے۔ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ حضور صرف سونے نہیں، بہت سونے۔ مجمع تو بہت ہے، چلیں بزرگ نہ بولیں، جوانوں کو تو بولنا چاہیے۔ حضور صرف سونے نہیں، حضور صرف سونے نہیں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مد بھریاں، دو ابرو کوس مثال دسن، جیں تو نوکے میاں دے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں، دسے صورت راہ بے صورت دا۔ امام عبدالوہاب شارانی نے، مصر کے مشہور بزرگ، انہوں نے سورہ مریم کے حروف مقطعات کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر میں لکھا ہے، کن ہا یا عبد اللہ صورتیں یتجملو بے جمال اللہ۔ اللہ جب حضور کی صورت پاک بنا رہا تھا تو فرما رہا تھا محبوب ایسی صورت بن جاؤ کہ لوگ دیکھتے تجھے جائیں، مانتے مجھے جائیں۔ صورت تیری ہو، دلیل میری ہو، چہرہ تیرا ہو، نشان میرا ہو، ملاقات تیری ہو، حاضری لوگ تیری بارگاہ میں دے، قرب انہیں میرا مل جائے۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام فہو صحابی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کشف راز مرعانی یوں ہوا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا۔ اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا انہوں نے اسی کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے، دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کے عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں۔ مختلف رنگوں کے پھول سامنے رکھ دیں، کوئی سرخ ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی گلابی ہے، کوئی عنابی ہے، مختلف رنگوں کے پھول سامنے رکھ دیں اور پیدائشی اندھے سے کہیں بتاؤ کون سا رنگ سونا ہے، اندھا بتائے گا، اندھا کہے گا میرے لیے سارے رنگ ایک ہی ہیں۔ یہ رنگوں میں فرق کرنا آنکھ والوں کا کام ہے، سونے رنگ کو متعین کرنا یہ آنکھ والوں کا کام ہے، اندھوں کا کام نہیں۔ دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کے عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ ہم اندھوں کے پیچھے نہیں چل رہے، ہم نظر والوں کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم آنکھ والوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تاجدار گولڑا ہوں یا اعلیٰ حضرت ہوں، یہ نظر والے ہیں، یہ آنکھ والے ہیں۔ اندھوں کے پیچھے نہ چلیں، کسی آنکھ والے کا ہاتھ پکڑیں، نظر والا آپ کو منزل تک پہنچائے گا۔ حضور صرف سونے نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت تاجدار گولڑا کو ہوئی ہے تو پہلے زیارت ہوئی ہے، بعد میں انہوں نے یہ نعت لکھی ہے، اور نعت کے اندر انہوں نے زیارت کا واقعہ بیان کیا ہے۔ لاؤ مکتی مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، اوہو مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن، جو ہمراہ وادی سن کریاں۔ ہمراہ وادی میں زیارت ہوئی تو نعت میں ہمراہ وادی کا ذکر کیا، اوہو مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن، جو ہمراہ وادی سن کریاں۔ حجرے سے مسجد آؤ ڈھولن، نوری جھات دے کارن سارے سکن، دو جگ اکھیاں رادہ فرش کرن، سب انس و ملک حوراں پریاں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسان کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔
دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ محبت کا جو مضمون ہے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، محبت رسول کا مضمون نہیں ختم ہوگا۔ فضائل قرآن سے بات چلی، محبت رسول تک میں پہنچا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے بچہ حافظ بنانا ہے، کسی بھی مدرسے میں بنا لو، فلاں مدرسے میں لہجہ بڑا اچھا ہے، فلاں مدرسے میں فلاں چیز بڑی اچھی ہے۔ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ یہ مدرسہ ادب والوں کا ہے یا بے ادبوں کا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں قرآن پڑھا کے حضور کا بے ادب بنا دیتے ہیں، پڑھا قرآن رہے ہیں پر یو دلو بہی کثیرہ۔ جب بچہ وہاں سے حافظ بن کے نکلتا ہے، ولیوں کا بھی بے ادب، نبیوں کا بھی بے ادب۔ اس مدرسہ قرآن محل شریف میں قرآن بعد میں پڑھایا جاتا ہے، پہلے یہ عقیدہ گھول کے پلایا جاتا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ کچھ مدرسے ایسے ہیں قرآن پڑھا کے کہیں گے معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی مر گئے مٹی میں مل گئے۔ اس مدرسے میں قرآن بعد میں پڑھایا جاتا ہے، قرآن محل شریف میں پہلے یہ عقیدہ سکھایا جاتا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ قرآن پڑھنا، قرآن یاد کرنا، قرآن پہ عمل کرنا اسے ہی فائدہ دے گا جس کے دل میں ادب رسول ہے۔ اگر ادب رسول نہیں تو قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بچے کو حافظ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی مدرسے میں بچے کو بھیجنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ یہ ادب والوں کا مدرسہ ہے یا بے ادبوں کا مدرسہ ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت، ہمارے مدرسے میں کوئی بھی استاد ہو، مدرسے کے نگران ہوں، وہ کہیں نہ کہیں بیعت ہوتے ہیں، اور خانقاہی زندگی میں پہلا سبق ہی ادب کا پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں نبیوں کا بھی ادب، اہل بیت کا بھی ادب، صحابہ کرام کا بھی ادب، اولیاء کرام کا بھی ادب۔ ہم کسی ذی احترام ہستی کے بے ادب نہیں۔ بس آخری بات کر رہا ہوں اور گفتگو سمیٹ رہا ہوں اسی ادب کے حوالے سے ہی اور مدرسے کی اہمیت کے حوالے سے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ قیامت کے دن کافر کہے گا اے کاش میں مٹی میں مٹی ہی ہو جاتا، مجھے قبر سے اٹھایا نہ جاتا، میدان حشر میں نہ لایا جاتا، میں مٹی میں مٹی ہو جاتا۔ یہ مشہور تفسیر ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک تفسیری قول جو حضرت سید مخدوم